جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کے سر پہ ہے جنگی جنون سوار، اور اسرائیل کا جو آرمی چیف ہے فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے خلاف جنگ ختم نہ کرنے کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کا سربراہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر، اس نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک آخری مغوی کی لاش واپس نہیں مل جاتی۔ بالکل، ایک طرف تو اسرائیلی فوج کے مظالم اور جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، آن دا ادر ہینڈ فلسطینی قیدیوں کی ایک سوسائٹی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں اس وقت بھی 49 فلسطینی خواتین قید ہیں، جن میں 2 کم عمر لڑکیاں اور 1 غزہ کی خاتون شامل ہیں۔ اور رپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کی غزہ میں جو جارحیت جاری ہے، اس کے بعد سے خواتین قیدیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے، انہیں جسمانی اور ذہنی تشدد، خوراک کی کمی، طبی سہولیات کی محرومی اور جنسی ہراسانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، اب ذرا ان ساری سچویشن پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی صاحب۔ صبح بخیر علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایز وی آر ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ، ایک اور بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ یہ تو ایک اب ڈراؤنا خواب ہی بن گیا ہے، یہ جو فریجائل معاہدہ ہے۔ بائی دا وے، ہارٹس اس کو لکھتا ہی یو ایس لیڈ فریجائل پیکٹ ہے۔ جب اسرائیل کی جو انٹیلیجنسیا ہے وہ اس معاہدے کو ہی یو ایس لیڈ فریجائل کہہ رہی ہے، تو پھر ان کے لیے اس کو بار بار توڑنا، لگاتار توڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں علی صاحب۔ جی، میں آپ سے متفق ہوں۔ دیکھیے، یہ جو معاہدہ ہے یا امن کا منصوبہ تھا ٹرمپ صاحب کا، اس کا بنیادی مقصد جنگ بندی تھا۔ اس کا مقصد جو ہے مسئلہ فلسطین کا کوئی دیرپا عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کوئی فیصلہ کن حل نہیں تھا۔ تو ہمیں حقیقت پسندانہ انداز میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے وہ تمام ملک، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، جنہوں نے پوری اپنی کوشش کی کہ اس منصوبے پہ عمل کیا جائے، جنگ بندی کو دیرپا بنایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑی خوش آئند اور مخلصانہ کوشش تھی۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ کیا اسرائیل کو امریکہ یا دنیا کا کوئی بھی ادارہ یا ملک مزید جارحیت سے باز رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ تو ابھی تک اس کے امکانات کافی انفارچونیٹلی کم نظر آتے ہیں۔ ان کی جارحیت اسی طرح جاری ہے، بمباری اسی طرح جاری ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو 20 نکاتی پلان صدر ٹرمپ نے دیا تھا، اس کی بھی بہت سی جو اہم شقیں ہیں اس پہ دونوں جانب سے عمل درآمد یا اگریمنٹ بھی نہیں ہوا ہے، جس میں جو ڈس آرمامنٹ ہے حماس کا، یا اسرائیل کی جانب سے انخلا ہے اس کی افواج کا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر قیدی بھی جو دونوں جانب موجود ہیں وہ بھی ابھی مکمل طور پہ ایک آزاد نہیں کیے گئے ہیں۔ کچھ قیدیوں کو آزاد کیا گیا ہے، لیکن جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس وقت غزہ میں، وہ میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ اور عالمی قانون کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ That's one part of it. But do you think کہ یہ still in question ہے کہ حماس کا اس سارے معاملے میں کیا رول رہے گا؟ Now as we speak ہمیں یہ بات پتا ہے کہ حماس is not happy with how it has turned out. حماس کو یہ کہا گیا تھا کہ 3 سال لگیں گے۔ اس 3 سالوں میں کیا آپ کمپلیٹلی حماس کو چاہتے ہیں کہ ڈے آپ نے بیان دیا، ڈے آپ نے ڈیل فائنل کی، the next day آپ حماس کو جو ہے بالکل ڈی ایکٹیویٹ کر دیں وہاں سے؟ دیکھیے، امریکہ اور اسرائیل کے جو سیاسی مقاصد ہیں غزہ کے حوالے سے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کے جو دفاعی پالیسی ہے اس میں فرق ہے۔ سیاسی مقصد یہ ہے کہ غزہ سے یا فلسطین سے حماس کا ایک سیاسی قوت کے طور پہ مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ اچھا، یہ حقیقت پسندانہ مقصد نہیں ہے، لیکن دونوں جانب سے کوشش یہی ہے کہ، اور یہ جو امن منصوبہ بھی تھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہی تھی کہ حماس کا کوئی سیاسی یا فوجی مستقبل نہ ہو۔ لیکن اوبیسلی حماس نے اسے اگری نہیں کیا ہے، اور اس کا اثر و رسوخ بدستور فلسطینی عوام میں موجود ہے، سپورٹ بھی موجود ہے، اسی لیے جنگ جاری ہے۔ اگر ان کا سیاسی اور فوجی طور پہ خاتمہ ہو جائے تو پھر جنگ اسرائیل کس سے کرے گا، اور اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو وہ مکمل قبضہ کر لے گا۔ تو بنیادی طور پہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ فلسطین کے اندر سے جو متحرک صلاحیت، قوت اور خواہش ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو حماس نے بھی اسی چیز کو بھانپتے ہوئے اپنے سیاسی مستقبل یا اپنے جو دفاعی صلاحیت ہے اس کے حوالے سے کوئی گارنٹی ابھی تک نہیں دی ہے،
جس کی وجہ سے بدقسمتی سے کشیدگی ابھی تک جاری ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ looking at West Bank yet. I mean, جو ویسٹ بینک میں ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں فوج 60% علاقہ ابھی بھی ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے اسرائیل. I mean, ابھی تو اس کے اوپر کسی نے بات ہی نہیں کی ہوئی. Just talking about غزہ and that too because غزہ مسلسل اٹیک میں ہے پچھلے 2 سال سے. دیکھیے اگر آپ مسئلہ فلسطین کو دیکھیں پچھلے 70 سال میں تو ویسٹ بینک ہو یا غزہ ہو یا دیگر حصے ہوں فلسطین کے، تو یہ تو ایک افسوسناک تاریخی حقیقت ہے کہ فلسطین کی اراضی کے اوپر قبضہ بھی اسرائیل نے کیا ہے، مختلف جگہوں پہ فوج کشی کی ہے، نسل کشی کی ہے، آباد کاری کی ہے. تو آپ کو اس منصوبے میں ان میں سے تو کسی چیز کے اوپر نظر ثانی کے اوپر کوئی کمٹمنٹ اسرائیل کی جانب سے نظر نہیں آتی ہے. اور بنیادی کوشش یہی ہے کہ حماس کو سیاسی طور پہ اور دفاعی طور پہ کمزور کیا جائے اور ایک ایسی حکومت لائی جائے فلسطین کے اندر جو کہ ایک طرح سے اسرائیل کی پراکسی ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.